بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ لائن کھینچیں تو ایک طرف جو ہے آپ کو سی ایم اور پی ایم پنجاب کے حوالے سے نظر آئیں گے، اور دوسری سائڈ پر آپ کو عارف علوی صدر اور نظر آئیں گے آپ کو گورنر پنجاب۔ یہ دو ٹیمیں بن گئی ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے، اور اب اعلان ہوا ہے کہ صدر کے خلاف جو ہے آئینی پٹیشن دائر کر دی جائے، یہ سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہوگی وہ بھی خاص ہوگی کہ کیا آنے والے وقت میں ہم کو پی ڈی ایم الیکشن لڑتی نظر آئے گی، یا پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب بکھر جائیں گے اور اپنی الیکشن، اپنا جلسہ، اپنے کام کریں گے۔ تو وہ یہاں سے آپ کو خبر سے کنفرم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چودھری سرور کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تمام باتوں کے اوپر بات کریں، ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جامعہ گولڈ سپت نے یہ شیئر کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اور اس ٹویٹ کے اندر جو میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں، جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے۔ یہ شیخ ابراہیم موگرا ہیں جنہوں نے کہا، انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے جس کا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ اور زبان کے نقصان سے محفوظ نہ ہو۔ یہ بہت پیارا پیغام ہے، اور اس پیغام کو جتنا بھی آگے بڑھایا جائے، ابھی تو جامعہ بڑھا رہی ہے، ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس قسم کی جو احادیث ہیں ان کو ضرور، ہم کتنی کچھ شیئر کرتے ہیں تو ایسی چیزیں شیئر ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا سافٹ امیج ہے، یہ ہماری سافٹ پاور ہے، بلکہ کہ ہم بتائیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، جس کی زبان، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا سامنے والا، اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ ہو۔ بہت بڑی پیاری بات ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، اور اب شروع کرتے ہیں ہم عارف علوی کے خلاف آئینی پٹیشن کے حوالے سے۔ کیا ان کو یہ امپیچ کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کو تو دیکھا جائے گا، لیکن ایک واضح دراڑ تو موجود ہے بٹوین پریزیڈنٹ، اور یہ دراڑ جو ہے یہ چلنے نہیں دیتی سسٹم کو۔ اسی لیے شاید آپ نے سنا ہوگا کل جب ہم نے خبر دی تھی کہ جو وہ ہیں نون لیگ کی مین قیادت ہے، وہ کہتی ہے کہ اکتوبر میں، جو نواز شریف کے ساتھ ہیں اسحاق ڈار ہو گئے، کہ اکتوبر میں یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اکتوبر کا مطلب ہے کہ ابھی حکومت چھوڑ دو، کیونکہ وہ حالات بہت صورتحال خراب ہے۔ بہرحال اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک لڑائی بھی شروع ہے، اور وہ یہ ہے کہ عارف علوی پہ الزام ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صدر نے آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اگر انہوں نے آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں کی ہیں تو اس کی معلومات جو ہے، انفارمیشن اور پروف جو ہے، وہ گلے پڑ جائے گا وزیر اعظم کے، کیونکہ دینا پڑے گا کہ وہ کون سی آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں ہیں جو انہوں نے کر دی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ عارف علوی کے خلاف آئینی پٹیشن بھی دائر کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے آئینی پٹیشن کے معاملے پر صبر و تحمل کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ صبر و تحمل کی پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے بات تو کر دی ہے، آپ نے ایک الزام تو لگا دیا ہے، آپ نے ایک فہرست جاری کر دی ہے کہ یہ تمام ان کے اوپر الزامات ہیں، تو پھر جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ آئینی پٹیشن، تو پھر وہ دائر ہونی چاہیے۔ صبر و تحمل کہاں رہ گیا؟ اب بات تو کھل گئی ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جہاں بات روس کی ہو رہی ہے، روس سے معاہدے کی ہو رہی ہے، سستے گندم کی ہو رہی ہے، تیل کی ہو رہی ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں نظر آیا، اور نہ ہے، اگر کوئی کاغذ ہے تو دکھایا جائے۔ تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے۔ تحریک انصاف گئی ہے رشیا، تحریک انصاف نے وہاں بات کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے قبول کیا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ پہ آئل دیں گے۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گندم ہے اس کی بات بھی ہوئی ہے۔ یہ تمام باتیں ہوئی ہیں، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے۔ بھیجیے بلاول بھٹو کو اور کروائیے وہاں پر اپنے فائنلائزیشن، اور کروائیے۔ کیا کوئی رشیا جائے گا؟ کیا وزیر اعظم شہباز شریف رشیا جائیں گے، یا بلاول بھٹو رشیا جائیں گے؟ تو یہ کہیے کہ معاملہ یہ ہے کہ کاغذ کی بات بھی کریں گے، جھوٹ کا بھی الزام لگائیں گے، مگر رشیا نہیں جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت نواز شریف نے ملک کے وقار کی خاطر امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا، بلکہ طریقے سے کلنٹن کو جواب دیا، امریکہ سپر پاور ہے، اس سے بگاڑ نہیں سکتے، اس سے نہیں بگاڑ سکتے۔ اوکے، اب آگے چلتے ہیں، اور یہ ہے کہ اتحادی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی۔ جو ہم تاثر لے رہے تھے کہ کیا ہوگا، یعنی کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا، وہی شاید یوز ہوگا
مل کر لڑیں گی تو مل کر یہ پی ڈی ایم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم ہی رجسٹرڈ ہو جائے اور ایک ہی نشان پر جو ہے وہ سارے الیکشن لڑ لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو صورتحال ہے حکومت کی، 13 جماعتی یہ حکومتی اتحاد ہے، اور یہ ایک ہی چیز کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں، ایک ہی معاملات رکھتے ہیں، ایک ہی پارٹی رکھتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ الیکشن کا نشان بھی ان کا ایک ہی ہو جائے اور یہ تمام پارٹیاں آپس میں ضم ہو جائیں، کیونکہ ان کو بہرحال ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کرنی ہے۔ اب وہ کس شکل میں ہوگی، کیونکہ آگے کچھ اختلاف نہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے پارٹیاں ہی ضم ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، مگر اگر سب ایک ساتھ لڑیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ٹھاک سیٹ، اگر پارٹیاں آپس میں نہیں بھی مرج ہوتی تو ٹھیک ٹھاک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور لکھ کے دیا جائے گا کہ یہ 20 تمہاری، یہ 40 تمہاری، یہ 10 تمہاری، یہ اس طریقے سے ہوگا جو اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ یا نواز شریف کبھی کسی کی کردار کشی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، نہیں کر چکے ہیں، سوچ سکتے ہیں، نہیں سوچ سکتے۔ آگے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی، وہ بھی کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتی، مطلب وہ کرنا نہیں چاہتی مگر جوش خطابت میں ان سے ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے ایک بات کی ہے۔ باقی جو باتیں ہیں وہ کافی لمبی چوڑی ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ مدت پوری کریں گے، اس حکومت کی مدت پوری کریں گے۔ یعنی کہ اگر میں بات کروں تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر 2022 تک الیکشن کرواؤ، یہ ان کا ماننا ہے یا ان کا مشورہ ہے کہ کرواؤ، جان چھڑاؤ۔ اور یہ جو ہیں شہباز شریف یہ کہتے ہیں نہیں، اگست یعنی کہ سال کے بعد تقریباً، تو اس کے بھی سال کے بعد یعنی کہ پورے 1.5 سال لیں گے۔ تو یہ تو واضح طور پر جو ہے دو رائے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف گروپ 1.5 سال لیتا ہے یا نواز شریف گروپ جو ہے وہ جلدی کرواتا ہے الیکشن، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی ہے وہ تو ہمارا ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو پچھلی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ انہوں نے کروا دی ہے، ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، ہم تو 3 ہفتے تمہارے کو ہوئے ہیں، ہم کیا حساب دیں گے۔ اس کے علاوہ آخری خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چودھری سرور پہلے اس طرف تھے، پھر اس طرف آ گئے، اب وہ پھر اس طرف چلے گئے ہیں، اور چودھری سرور کا دوبارہ نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ، یہ پہلے بھی نون لیگ میں تھے، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آ گئے تھے، واپس چلے گئے۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اس قسم کے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ اور ابھی جو ہے ان کو کہا تھا کہ آپ دوبارہ گورنر ہی پھر بن جائیں، آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں، لیکن گورنر میں مسئلہ بڑا خطرناک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گورنر نہیں، آپ ہمیں الیکشن لڑوا دیں اور الیکشن لڑوا کے ہمیں جتوا دیں، جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو ووٹ شوٹ ٹھیک ٹھاک پڑ جائیں گے، اور لاہور سے جو ہے میں الیکشن لڑوں گا اور میں جیت جاؤں گا اور میں ایم این اے بن جاؤں گا اور میں آ جاؤں گا اسمبلی کے اندر، تو وہاں پر جو بھی پھر ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے اسمبلی میں بیٹھنا ہے، تو اسمبلی میں بیٹھنے کا ان کا شوق ہے، ان کو موقع ملے گا تو ان کو ضرور بٹھایا جائے گا الیکشن، جس کی بھی مرضی ہوتی ہے۔ اب مریم اورنگزیبی بیٹھی ہوئی ہیں، تو گورنر پنجاب جو ہیں سابق محمد سرور بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔